नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रखना डालने के मामले पर तशवीश का इजहार, सियासी पार्टियों से इस मामले को सियासी रंग न देने की अपील। विकसित भारत संकल्प यात्रा मरकजी सरकार की आवाम तक पहुंचने की सबसे बड़ी पहल। अवाम की आवाज़ प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार ख्याल। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शद्दोमद से जारी। मुख्तलिफ अजला में प्रोग्रामों का इनेकाद। और सूरत में तामीर किए गए नए डायमंड तजारती मरकज को वज़ीर आज़म ने किया मुल्क के लिए वक्फ। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इसे संगीन मामला करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक हिंदी अखबार के साथ इंटरव्यू में सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि इस मामले को सियासी रंग देने से गुरेज करें, क्योंकि कौमी सलामती का मामला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर ने छानबीन का हुक्म दे दिया है और साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी में रखना पड़ने की बारीकी से छानबीन की जरूरत है ताकि इस तरह का वाकया दोबारा पेश न आए। उन्होंने कहा कि ये जानना अजहद जरूरी है कि इस वाकये के पीछे सरगर्म अनासिर और मुलजिमों की मंशा क्या थी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पार्टियों से भी अपील की कि वो पार्लियामेंट में तामीरी रोल अदा करें। उन्होंने मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई तौर पर एहतियाती इकदाम किए जाने पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गुज़श्ता 2 दिन के लिए मुलतवी करना पड़ी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, नौजवानों, खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों, कारखानादारों, रजाकार तंजीमों और समाज के हर फर्द की विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के आज के शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुहिम मरकजी सरकार की आवाम तक पहुंचने की सबसे बड़ी पहल है। एलजी ने कहा कि अब हम रवां बरस के आखिरी महीने में हैं और जब हम गुज़श्ता महीनों का मुहासबा करते हैं तो हमें होशरुबा तरक्की, देही और शहरी इलाकों में अवाम के तर्ज हयात में आई बेहतरी और चारों तरफ तरक्याती मंजरनामे में आए बदलाव का भरपूर एहसास हो रहा है। प्रोग्राम के दौरान एलजी ने कई मर्द खवातीन जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए हैं का भी तज़किरा किया। उन्होंने कुलगाम के रहने वाले तारिक अहमद गनाई के कचरे के रिसाइकलिंग यूनिट का भी जिक्र किया और उनकी सताइश की कि वो न सिर्फ मकामी नौजवानों के लिए रोजगार की सबील कर रहे हैं बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान एलजी ने मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पेश की गई तजावीज़ और आरा का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत यूथ पेंटिंग कैंप, यंग राइटर्स कॉन्टेस्ट और कल्चरल फेस्ट के हवाले से तजवीज़ काबिल गौर है। एलजी ने यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करने की अहमियत उजागर की और कहा कि ऐसा करने से नौजवानों का जज्बा और वलवला बरकरार रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका महकमों और अफसरों से कहा कि वो दीगर तजावीज़ और आरा के हवाले से भी माकूल कार्रवाई करें। कुलगाम के तारिक अहमद गनाई ने अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से उनका तज़किरा करने पर खुशी और मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनकी काफ़ी हौसला अफजाई हुई है और वो अब अपने यूनिट को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत में सलाहकार राजीव वधावन ने आज गांधरबल का दौरा करके तुलमुला गांधरबल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनाकिदा एक अहम जानकारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे का मकसद मरकजी और मकामी हुक्काम के दरमियान तालमेल को फरोग देना है ताकि मुतल्लिका वजारत के प्रोग्राम और स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी यकीनी बन सके। इस जानकारी प्रोग्राम में बीडीसी मेंबरों, डीडीसी मेंबरों, जिलाई अफसरां, पंचायती राज इदारों के मेंबरों और मकामी लोगों ने शिरकत की और ये अहद किया कि वो मुल्क की तामीर में अपना भरपूर रोल अदा करें। सलाहकार मौसूफ आयुष्मान आरोग्य मरकज कुरग भी गए और वहां दस्तयाब सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया। कुलगाम जिले के बिहीबाग ब्लॉक के साथ पंचायत हलकों और म्यूनिसिपल कमेटी फ्रिसल के 13 वार्डों में आज इस मुहिम के तहत प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। गर्ल्स हाई स्कूल फ्रिसल के अहाते में मुनाकिदा प्रोग्राम में एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद रास्तर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम का बुनियादी मकसद मरकजी सरकार की फलाह बहबूद की स्कीमों और प्रोग्रामों के हवाले से जानकारी आम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके दायरे में लाना है। इस दौरान इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत की विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल ऑफिसर जनूबी कश्मीर शब्बीर अहमद डार भी मौजूद थे।
اننت ضلع میں اچھبل بلاک کے ماگرے اور برنٹی پنچایت حلقوں میں مختلف محکموں کے افسران نے آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت عام لوگوں اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کے ساتھ مرکزی معاونت والی متعدد فلاحی اسکیموں پر اظہار خیال کیا۔ اس دوران سبھی شرکاء نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام گہری دلچسپی کے ساتھ سنا، جبکہ مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں سے عام لوگوں نے اہم جانکاری۔ دیگر پنچایت حلقوں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حوالے سے خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ یاترا گاڑیوں نے وکست بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ واضح ہے کہ ضلع کے تقریباً سبھی علاقوں کو اس یاترا کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ ڈاک بنگلہ سوپور میں بھی اس یاترا کے تحت ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کے دوران مختلف مرکزی اسکیموں سے مستفید ہوئے لوگوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا، جبکہ مقررین نے کہا کہ وکست بھارت سنکلپ یاترا کی بدولت نہ صرف ملک کے ترقیاتی منظرنامے کے حوالے سے صحیح صورتحال عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے، بلکہ عام آدمی کو تعمیر و ترقی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع بھی فراہم ہو رہا ہے۔ اس موقع پر تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ شہر سرینگر کے حول، مدین صاحب، لال بازار اور حضرت بل علاقوں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت منعقدہ پروگراموں میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے ہمارا سنکلپ وکست بھارت کے حوالے سے حلف بھی لیا۔ پروگرام کے دوران سرکار کے فلیگ شپ پروگراموں اور اسکیموں سے متعلق جانکاری پر توجہ مرکوز کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ سبھی اہل افراد ان اسکیموں اور پروگراموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ اس دوران بی جے پی ضلع سرینگر نے ضلع صدر اشوک بٹ کی صدارت میں شہر سرینگر کے حضرت بل سمیت 4 اسمبلی حلقوں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت پروگراموں کا اہتمام کیا۔ ان پروگراموں میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران بی جے پی ضلع صدر سرینگر نے کہا کہ مرکزی سرکار بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے طول و عرض میں اس یاترا کا اہتمام اس غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ سبھی لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں اور پروگراموں کے فوائد مل سکیں۔ جموں کشمیر پولیس نے بیمنا سرینگر میں گزشتہ ہفتے پولیس اہلکار پر ہوئے حملے میں ملوث 3 ہائیبرڈ ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل پولیس آر سوین نے کہا کہ پاکستان میں موجود ایک ملیٹنٹ ارجمند عرف حمزہ برہان نے ایک مقامی ماسٹر مائنڈ دانش احمد کو حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جو اسی بستی میں رہائش کرتا تھا۔ ڈی جی پی نے کہا کہ دانش احمد نے 2 ہائیبرڈ ملیٹنٹوں امتیاز کھانڈے اور مہنان خان کو اس حملے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوران تفتیش ان ہائیبرڈ ملیٹنٹوں نے حتمی ٹارگٹس کے حوالے سے ایک فہرست کا تذکرہ کیا جس میں زیادہ تر پولیس اہلکار شامل ہیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج کپواڑہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے ریاست کے درجے کی بحالی کے حوالے سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں آخری دم تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ دفعہ 370 کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے پس منظر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، لیکن پی ڈی پی نے امید نہیں چھوڑی ہے اور یہ جماعت اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ محبوبہ مفتی کے کپواڑہ دورے کے دوران ڈاک بنگلہ کپواڑہ میں منعقدہ تقریب کے دوران کئی وکلاء نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ ایک طرف جموں کشمیر کے عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اور دوسری طرف 10ویں جماعت کی طلبہ و طالبات کے امتحانی فارم تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف ایسے طلباء کی ایک کثیر تعداد بلکہ ان کے والدین بھی ذہنی کوفت کے شکار ہو رہے ہیں۔ وادی کے شمالی، جنوبی اور وسطی زون کے عوامی وفود اور ایسے والدین کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران انہوں نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ان طلباء و طالبات کا تعلیمی مستقبل بچانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ڈنگی وچہ رفیع آباد میں آج کئی اہم شخصیات نے ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال کرنے پر ان کے ساتھ تعزیت پرسی کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ اس دوران ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ کی قیادت میں ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا جس دوران مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ مجلس میں کئی اہم شخصیات جن میں پروفیسر محمد اشرف مسعودی، چیئرمین سول سوسائٹی ڈنگی وچہ، سابق سربراہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سید ہمایوں کیسر، نثار نسیم، شہناز رشید، مجید مزاحی بھی شامل ہیں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے مقررین نے انہیں ایک بہترین مدرس قرار دیا۔ مجلس کے اختتام پر مرحومہ کے حق میں اجتماعی فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس دوران کئی سماجی ادبی تنظیموں اور اہم شخصیات جن میں غلام نبی آزاد،
شمیم دیو آزاد بھی شامل ہیں نے ڈاکٹر رفیق مسعودی کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے۔ جموں اینڈ کشمیر موٹر سپورٹس فیڈریشن نے آج سے خواتین کے لیے ہفتہ وار سفر کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں آج صبح 15 سے زیادہ خواتین موٹرسٹس کو سری نگر سے سون مرگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر ویمن ونگ کی انچارج ہنا امجد خان نے کہا کہ آج اس پہل کا آغاز تھا اور مستقبل میں ان کی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس سرگرمی کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ وادی گریز میں دوران شب تازہ برفباری کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وادی گریز میں تقریباً 2 انچ جبکہ رازدان پاس پر 5 سے 6 انچ تازہ برفباری ہوئی ہے، جس کے سبب حکام نے بانڈی پورہ گریز سڑک کو فی الحال ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس دوران بانڈی پورہ ضلع کے کچھ علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے۔ گلمرگ میں بھی دوران شب تازہ برفباری ہوئی ہے جس سے سیاح کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس دوران تازہ برفباری کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن پیدا ہوئی ہے جس کے سبب گاڑیوں کی آمد و رفت میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ دریں اثنا ایس ڈی ایم ٹنگمرگ کے مطابق گلمرگ میں تازہ برفباری کے بعد ٹنگمرگ گلمرگ ہائی وے پر پھسلن پیدا ہونے کے خطرات کے پیش نظر گلمرگ روڈ پر صرف 4x4 گاڑیوں اور اینٹی سکڈ چین والی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی گاڑی کو اس روڈ پر فی الحال چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سورت میں نئے تعمیر کیے گئے ڈائمنڈ تجارتی مرکز کو ملک کے نام وقف کیا، جو سورت میں واقع دنیا کا سب سے بڑا کارپوریٹ دفتر ہے۔ یہ مرکز زیورات کے ساتھ ساتھ تراشے اور بغیر تراشے گئے ڈائمنڈ دونوں کے کاروبار اور تجارت کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر ابھرے گا اور یہ ڈائمنڈ بوز زیورات و ہیروں کے بین الاقوامی کاروبار کے لیے جدید طرز کا مرکز ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے سورت ہوائی اڈے پر ٹرمینل کی نئی مربوط عمارت کا افتتاح کیا۔ بھیڑ بھاڑ والے اوقات کے دوران ٹرمینل کی نئی عمارت میں 1200 ملکی مسافروں اور 600 بین الاقوامی مسافروں کی آمد رفت میں سہولت ہوگی۔ نئی عمارت کو کئی پائیدار خصوصیات سے بھی آراستہ کیا گیا ہے۔ پاور لفٹنگ کمیٹی آف انڈیا اور گلوبل پاور لفٹنگ کمیٹی جموں کشمیر کے ساتھ وابستہ نیچرل سٹرانگ پاور لفٹنگ فیڈریشن نے انڈور اسٹیڈیم پولو گراؤنڈ میں بینچ پریس 2023 کا اہتمام کیا، جس میں مختلف زمروں کے تحت 30 سے زیادہ ایتھلیٹوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ گلوبل پاور لفٹنگ کمیٹی جے اینڈ کے مستقبل میں اس طرح کے مقابلوں کا اہتمام کرے گی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ADD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔